عباس فرناس پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پیراشوٹ بنایا تھا. ان کے کانسیپٹ کو لے کر کے ایروپلین بنائی گئی. مسلم علماء میں کتنے ایسے میں آپ کو سائنسدان گناؤں میڈیکل لائن میں. حضرت ابو بکر رازی بچوں کے امراض کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہے. ابو بکر رازی. ابن سینا جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میڈیکل سرجری پر کتاب کی جو بنیاد ہے وہ ابن سینا کی ہے. میرے عزیزو، دنیا کو میڈیکل لائن دیا ہے. آج کے نوجوان کچھ ان چیزوں کو لے کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہے. ان کی ترقیاں تو دیکھیں، وہ چاند پر پہنچ رہے ہیں اور ہم تو یہی ہیں ابھی. ان کی ترقیاں تو دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہاں ہیں. تو یہ خالی بات کرنے سے نہیں ہوتا. رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے موبائل پہ ادھر کی ادھر شیئرنگ کرتے ہوئے اور بڑی فکر کی باتیں کرتے رہتے ہو. تم نے اپنا وقت علم کے حصول میں لگایا ہوتا تو یہ نوحہ کرنے کی آج نوبت ہی نہ آتی. ہمیں یہ شکایات کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خلافت کے نظام میں یہ اسٹرکٹ قانون تھا کہ کوئی بچہ جاہل نہیں رہ سکتا، اور ہر پڑھے لکھے کو اعزازی انعامات دیے جاتے تھے بادشاہوں کی طرف سے. دنیا بھر کے انجینئرز اپنے کام میں محتاج ہیں مسلم انجینئرز کے. یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزو. کئی ایسی فیلڈ ہیں جس میں خلافت کے زمانے میں، خلافت کے دور میں اس دنیا نے ترقی کی. میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں نے، پوری دنیا نے ترقی کی ہے. اٹلی، ڈنمارک، ناروے، ان کنٹریز کے بادشاہ اپنے بچوں کو مسلم علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور جب پڑھ کر کے آتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے کہ مسلم علماء سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں. عباس فرناس پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے پیراشوٹ بنایا تھا. ان کے کانسیپٹ کو لے کر کے ایروپلین بنائی گئی. مسلم علماء میں کتنے ایسے میں آپ کو سائنسدان گناؤں میڈیکل لائن میں. حضرت ابو بکر رازی بچوں کے امراض کا سب سے پہلا ڈاکٹر ہے. ابو بکر رازی. ابن سینا جن کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میڈیکل سرجری پر کتاب کی جو بنیاد ہے وہ ابن سینا کی ہے. میرے عزیزو، دنیا کو میڈیکل لائن دیا ہے مسلم علماء نے. یہ خلافت کے دور میں ہوئے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں. خلافت سے جو آج یہ لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ کیا لانا چاہ رہے ہیں، کیا لانا چاہ رہے ہیں. ترقیات تو دیکھو خلافت کے دور میں کتنی ہوئی تھی. انٹیلیجنس سسٹم اور ترقیات کا، زمین کے معاملات، آسمان و فلکیات کے بارے میں، پوری کیمسٹری میں آپ کو بتاؤں وہ پوری کی پوری ڈیپینڈنٹ ہے مسلم انجینئرز کے اوپر. ایک دو نہیں، میں 100 ایسے علماء آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جنہوں نے نئے نئے کیمیکل ایجاد کیے تھے. آج پورے لیب میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کیمیکل ٹیسٹ کے آلے اس مسلم علماء نے اس کی بنیاد رکھی ہے. گھڑی کو کس نے بنایا ہے؟ تاریخ پڑھ کر کے بتاؤ. آج پورا سسٹم انٹرنیٹ کا الگورزم پر چلتا ہے. الگورزم ایک سسٹم ہے اندر لگایا ہوا ہے. اس سسٹم پر انٹرنیٹ اور کئی سائٹس چلتی ہیں، سب کے اندر اس کی ضرورت ہے. یہ جان کی طرح ہے آج ساری چیزوں میں. الگورزم کیا ہے؟ یہ الگورزم یہ الخوارزمی ہے. الخوارزمی ایک مسلم عالم دین تھے جنہوں نے یہ بنایا تھا. اس کو انگلش میں الگورزم کہا جاتا ہے. الخوارزمی. جابر بن حیان کی الجبرا کے بغیر آج کون؟ میتھس کے لوگ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے. ہر فیلڈ کو میرے عزیز ہو، میتھس ہو، سائنس ہو، فزکس کے کتنے ایسے فنڈے ہیں جو مسلم علماء نے اس کی بنیاد رکھی ہے. فلکیات جس کو کہتے ہیں آسٹرونومی، نباتات جس کو کہتے ہیں بوٹانی، جانوروں کا زولوجی، ایمبریالوجی، بچوں کے پیدا ہونے کے معاملات، ڈاکٹروں کے، ساری بنیادیں مسلم علماء نے خلافت کے دور میں رکھی ہیں. یہی ہے خلافت کا کانسیپٹ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میرا اس میسج کو سنتی ہوگی اور آج وہ اپنا اینک بدل لیں اور اپنے کان بھی بدل لیں. جو خلافت کی دشمنی ان کے اندر ڈالی گئی ہے، یہ
بڑا افسوس کا اور المیہ کا مقام ہے کہ ہم خلافت سے محروم ہیں. اس وقت تقریباً 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں. 200 کروڑ کے آس پاس مسلمان آباد ہیں. اور میں آپ کو اگر گناؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کتنے سال رہی؟ میں نے بتایا کتنے سال رہی؟ 30 سال. اس کے بعد اموی خلافت ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اموی خلافت چلی، یہ تقریباً 90 سال کے آس پاس. اور اس کے بعد عباسی خلافت چلی تقریباً 550 سال. اس کے بعد چلی یہ عثمانیہ، ان کے بیچ میں الگ بھی تھے، یہ بھی تقریباً 650 سال. تقریباً 650 اور 550 یہ دو ہی خاندانوں میں جو خلافتیں چلی، یہ کل ملا کر 1200 سال ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کی اموی خلافت اور خلافت راشدہ سب ملائیں گے تو یہ تقریباً 1400 کے آس پاس ہوتے ہیں. 1300 سال کے کچھ آپ کو میں بتاؤں، 1340 کی بات تھی، 1339 یا 1340، اور ابھی کتنا ہے؟ 1448. 108 سال ہو گئے. جو یہ 108 سال سے ہم خلافت سے محروم ہیں پوری دنیا میں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ روئے زمین خلافت سے خالی رہی ہو. وجہ یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے جو ایگریمنٹ بنے تھے، ایک دور تو میں پڑھ رہا تھا، میری اسٹڈی میں حیرت ہوتی ہے. آج یہ جو ابھی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے، امریکہ گھٹنے ٹیک دیا، کتنے لاکھ کروڑ ان کو دینے پر 28 لاکھ کروڑ کے قریب ایران کو دے دیے جائیں گے. ان کی اکنومی کہاں سے کہاں چلی جائے گی. لوگ تو اب وہاں انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. ہاں، اور یہ ٹیکس وصول کریں گے ہرمز اسٹریٹ پر. کیا کیا ہوگا. تاریخ دہراتی ہے. تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کہتا ہے ہم وہ دن واپس پلٹا کر لاتے ہیں. مجھے تو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ سپر پاور ایسے کیسے کر سکتا ہے. پڑھنے کے بعد پتا چلا یہ سپر پاور کئی بار ایسا کر چکا ہے. اس سے پہلے بھی ہو چکا تاریخ میں، سلطان عبد الحمید ثانی کے زمانے میں. آپ کو میں بتاؤں ان کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی. اور اس سے پہلے 1795 یعنی 1795 یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ امریکہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بحری بیڑا بھیجا تھا. بحری بیڑا یہی مرین سمندر کے بیڑا بھیجا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کس سے مقابلہ کر رہا ہے. اس وقت سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر تھی. بر اعظم کس کو کہتے ہیں؟ انٹر کانٹیننٹل. ایک ایشیا، ایک یورپ اور ایک افریقہ. تقریباً 3 انٹر کانٹیننٹل پر ان کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، اور امریکہ بھیڑنے کے لیے آ گیا تھا. ایسی غلطیاں بہت بار ہو چکی ہیں ان سے. اور ہوا یہ کہ ان کا بحری بیڑا پکڑ لیا گیا. اس وقت جو عثمانی خلیفہ تھے ان کی فوج نے پکڑ لیا. اب سنیے، ایک تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد اس نے اور 10 بیڑے بھیجے. آج کے یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کے ابراہم لنکن وغیرہ نام سن رہے ہوں گے آپ، بڑے بڑے. تقریباً 12 اور بھیجے، اور 12 کے 12 سب پکڑے گئے. سب. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جب اس کی حالت یہ ہو گئی تو پھر ٹیبل پر آنا پڑا. اور ٹیبل پر آنے کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. پڑھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے. اس وقت بھی ترکی کے خلیفہ وقت نے ان سے اس طور پر ڈیمانڈ کیا تھا کہ $46 لاکھ تم پے کرو گے، اس کے بعد یہ بیڑے چھوڑے جائیں گے. اور اس کے بعد کون کون سے راستے تمہارے ہوں گے جہاں تم گھومو گے یہ بھی طے ہم کریں گے. تیسری شرط یہ بھی تھی کہ ہمارا ایک بحری بیڑا نگرانی کے لیے گھومے گا، اس کا خرچہ تم ہی دو گے. اور یہ ساری چیزیں وہ مانے تھے. 1795 میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. اور حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ ایگریمنٹ لکھا گیا تھا ترکی زبان میں. اور پورے امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جو کسی دوسرے ملک کی زبان میں ہوا. دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے. خلافت کے اس دور میں میرے عزیزوں، خلافت کے یہ امور تھے. آخری دور تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا، گرنے پر آ گئی تھی. جب کمزور ہو گئی تھی تب سلطان عبد الحمید ثانی کا دور تھا.
عبد الحمید ثانی کے زمانے میں ہوا یہ تھا کہ فرانس اور انگلینڈ دونوں مل کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل ایک ڈرامہ، ایک فلم بنا رہے تھے، اور یہ خبر پہنچی جب استنبول میں، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا احساس پیدا ہوا. تو کیا خلیفہ عبد الحمید ثانی خاموش بیٹھتے؟ خلیفہ کا جو کردار تھا وہ کیا کیا انہوں نے؟ فرانس کے ایمبیسڈر کو بلایا، گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد اندر سے آئے فوجی لباس پہن کر. وقت کا بادشاہ فوجی لباس جب پہنتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے، سائن ہوتی ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. جنگی لباس، فوجی لباس پہن کر کے باہر آئے اور اس سفیر سے بات بھی نہیں کیا. ایمبیسڈر اپنی تلوار کو اتنی تیزی سے لکڑی کے اس ڈیسک پر مارا کہ وہ ٹوٹ گیا، اور کہا کہ اپنے ملک یہ خبر کر دو، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر تم ڈرامہ، یہ فلم نشر کرنا چاہ رہے ہو، روک لو، ورنہ پوری امت مصطفیٰ ساتھ آئے گی اور تمہارے سر پر دنیا لا کر پھوڑ دوں گا، پوری دنیا تمہارے سر پر توڑ دوں گا. فرانس کو جیسی یہ بھاگا سفیر خبر دیا، فرانس نے کہا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ عبد الحمید ثانی یہ بگڑ گیا تو بڑے مسئلے ہیں. فرانس والے بلکہ اس زمانے کے سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ سارے دنیا کے بادشاہوں میں جتنا دماغ ہے وہ 5% ہے، 95% تو عبد الحمید کے پاس ہے. دنیا یہ کہتی تھی. اس کے بعد فرانس نے برطانیہ کو کہا، انگلینڈ کو، کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، تم لوگ اس کو ریلیز کرو، یہ فلم تم لوگ بناؤ، ہم کو مت، کیونکہ خلیفہ نے ہم کو ڈرا دیا ہے. وکٹوریا اس زمانے میں تھی. اس کے بعد وہاں سے فرمان جاری ہوا کہ نہیں، یہ تو فلم پوری بن چکی ہے، ٹکٹ بھی بک چکے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس سے، لوگوں میں سب یہ اعلان ہو چکا ہے. تو یہ خبر جب انگلینڈ سے آئی سلطان کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری ٹکٹیں بکی ہیں تو ہماری فوج بھی رسول اللہ کے ہاتھ میں بکی ہوئی ہے. پھر آؤ اب مقابلہ دیکھو. صرف 2 جملوں میں خلیفہ نے وقت کے نظام کو ہلایا تھا. برطانیہ نے، فرانس نے اس پورے کے پورے سسٹم کو ہی ختم کر دیا. کبھی وہ آج تک ڈرامہ نشر نہیں ہو سکا. وہ گستاخی رسول پر مبنی بنی ہوئی فلم ریلیز نہیں کر سکے. آج کا یہ دور ہے جہاں ہم کروڑوں کی تعداد میں روز گستاخیاں دیکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ خلافت سے محروم ہیں، ہماری طرف سے بات کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا. یہ جن کو آپ بادشاہ بڑے بڑے دیکھ رہے ہو، بڑے بڑے سونے کے ٹوائلٹ میں بیٹھنے والے لوگ، یہ کیا اسلام اور دین کی بات کریں گے؟ ان کی تو اچھی طرح سے درگت بنی ہوئی ابھی 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں ہم. پڑوسی ملک ہی اتنی ان کی وہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرنا ان کو نہیں آتا تو امت کا کیا ڈیفنس کریں گے. عربوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، سارے مڈل ایسٹ کے جتنے خلیجی ممالک ہیں سب بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا انجام قریب ہے. 40 سال سے اکنامک وار کو جھیلنے والا ایران ان کو آنکھ نہیں دکھا رہا، بلکہ ان کو پورا کا پورا سلا چکا ہے. یہ حالات ہیں. یہ ہمارے مسیحا یا ہمارے امیر یا ہمارے بادشاہ نہیں ہو سکتے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ظاہر فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں ختم ہو جائیں. اور پھر میں ببانگے دہل یہ کہوں گا، ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہیں. خلافت کے نظام سے کسی کو چڑ ہے تو بار بار سنیں، خلافت اس روئے زمین کا سب سے بہترین سسٹم ہے. آج تک دنیا نے جتنے سسٹم پیش کیے، مارکسزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، یہ سب سسٹم ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارے سارے سسٹم اپنی جگہ پر، رسول اللہ کا سسٹم خلافت اپنی جگہ پر ہے. آپ کبھی سچی نظر سے دیکھ کر کے تو دیکھو اس نظام خلافت نے دنیا کو کیا دیا ہے. دنیا جو ترقیوں پر ہے آج، یہ نظام خلافت کی دین ہے. اللہ کریم اس خلافت راشدہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. مولا کریم وہ دور بھی ہمیں عطا فرمائے. اب سنا ہے میرے عزیزو، خلافت راشدہ ختم ہو گئی 30 سال کے بعد، ویسی خلافت نہیں آئی، لیکن ان کے زمانے کے بعد والے لوگ محروم نہیں ہیں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک بار اور خلافت راشدہ قائم ہوگی اور وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. آئے گا وہ دور آئے گا. اسی لیے ہم بول کر کے جاتے ہیں کچھ دیر کی بات ہے. وہ دور آئے گا, وہ خلافت راشدہ کا دور ہے, وہ امام مہدی کے زمانے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زمانے کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.